جب مرتضیٰ صاحب کہنے لگے ینگ مین وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، میں بڑی غصیلی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا ہوا اندر آیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ اس آفس میں اور اس فرم کی مالک ایک گھمنڈی لڑکی ہے تو میں کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ کئی مہینے بعد ایک نوکری کی امید نظر آئی تھی، لیکن اب وہ بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل میں نے اپنی جیکٹ کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی۔ زپ کھول کے میں نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل نکالی اور سامنے ٹیبل پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے بیٹا بیٹھو۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دادا جی آپ اسے نوکری پہ نہیں رکھیں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کے برجستہ مرتضیٰ صاحب نے اسے دیکھا۔ کہنے لگے مائی چائلڈ، اسے نوکری پر میں رکھ چکا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا میری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے بیٹا تمہاری کیا اہمیت ہے یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس آفس میں جو کچھ ہوتا ہے تمہارے کہنے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس بدتمیز شخص کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری اور بے عزتی کرتی اور میرے منہ سے بھی کچھ الٹا سیدھا نکل جاتا، میں نے مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں سے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لی، اپنی جیکٹ کی زپ کھولی، ڈاکیومنٹس کی فائل اندر ڈال لی، زپ بند کی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ مگر مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز احمد تمہیں جانے کے لیے کس نے کہا؟ میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا سوری سر میں کہیں اور جاب ڈھونڈ لوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم ادھر آؤ۔